آزاد کشمیر کے معاملے پر ایک وزیر نے آگ بجھانے کے بجائے مزید بھڑکائی۔ کابینہ کے چند اراکین کام میں خلل ڈالتے ہیں، ایسا وزیر کابینہ میں موجود ہی کیوں ہے؟ وزیر اعظم کو اپنی ٹیم کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم کو آزاد کشمیر میں بحران کا سیاسی حل نکالنے کا مشورہ۔ کہا معاملے کے حل کے لیے مولانا کو اسپیس دینی چاہیے۔ وزیر اعظم جس نیت کے ساتھ اتحادیوں اور اپوزیشن کو انگیج کرتے ہیں اسے سراہتا ہوں۔ وزیر اعظم مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ پلدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا مقصد آزاد کشمیر میں انتخابات کو روکنا تھا۔ 38 مطالبات میں سے کوئی مطالبہ ایسا نہیں جس پر کام نہیں ہوا۔ رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولے وہ اس معاملے پر مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن وہ چند حقائق سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ حکومتی وفد نے مظفر آباد جا کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کیے۔ بجلی کے نرخوں سے متعلق مطالبہ وزیر اعظم نے فوری طور پر منظور کیا۔ گندم پر بھی 2000 روپے سبسڈی دی۔ قلعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے ثالثی کی درخواست کی۔ ایکشن کمیٹی کا خط حکومت کو بھجوا دیا، تاحال جواب نہیں ملا۔ مولانا فضل الرحمان نے ایوان میں وزیر اعظم سے ثالثی قبول کرنے کا کہہ دیا۔ کمیٹی سے بات چیت کرنے کی تجویز۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا بہت احترام کرتا ہوں، ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ مولانا سے تنہائی میں بہت باتیں ہوتی ہیں۔ فضل الرحمان نے کہا اگر میں نے وزیر اعظم سے ایسی کوئی بات کی ہے تو وہ ایوان میں اس کا برملا اظہار کریں۔ وزیر اعظم کی محبت کا شکر گزار ہوں، اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا مولانا صاحب کی فراخ دلی کی بنیاد پر آفر قبول نہیں کروں گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ آج آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہے، کل کراچی میں بھی بن سکتی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آرٹیکل 140A مانا جائے۔ بی ڈی آئی نے سیاسی رواداری کے کلچر کو برباد کر دیا۔ ایوان کا تقدس یقینی بنانا ہر رکن کی ذمہ داری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی کی سیاست سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں ایوان میں کیا کیا نہیں ہوا، آئیں اپنے ماضی کو درست کر کے ایوان کا تقدس بحال کریں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مساق جمہوریت میں اگر بہتری کی گنجائش ہے تو درست کریں۔ پاکستان پیس میکر ملک قرار، 47 سال بعد ایران امریکہ براہ راست مذاکرات خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوشش کو خراج تحسین پیش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا پاکستان نے کشیدگی میں کمی کے لیے متحرک کردار ادا کیا، پاکستان کی کوششوں سے عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ پاکستان خطے کے امن کے لیے تعمیری اور فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان اور قطر کی تکنیکی ٹیمیں امریکہ اور ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ بتایا پہلا گروپ نیوکلیئر پروگرام سے متعلق معاملات دیکھ رہا ہے، دوسرا گروپ پابندیوں اور منجمد اثاثوں کے امور کا جائزہ لے رہا ہے، تیسرا گروپ لبنان کی صورتحال پر کام کر رہا ہے۔ اور گجرانوالہ میں عاشورہ پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے انتظامات مکمل۔ چیئرمین گیپ کو مجاہد پرویز چٹھے کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ 9 اور 10 محرم کے دوران بجلی کی فراہمی کے نظام اور ہنگامی انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ حکام نے بتایا کہ مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر خصوصی مانیٹرنگ کا نظام واضح کر دیا ہے۔ مرکزی کنٹرول روم فعال ہے۔ آزاد کشمیر کے معاملے پر ایک وزیر نے آگ بجھانے کے بجائے مزید بھڑکائی۔ کابینہ کے چند اراکین کام میں خلل ڈالتے ہیں، ایسا وزیر کابینہ میں موجود ہی کیوں ہے؟ وزیر اعظم کو اپنی ٹیم کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم کو آزاد کشمیر میں بحران کا سیاسی حل نکالنے کا مشورہ۔ کہا معاملے کے حل کے لیے مولانا کو اسپیس دینی چاہیے۔ وزیر اعظم جس نیت کے ساتھ اتحادیوں اور اپوزیشن کو انگیج کرتے ہیں اسے سراہتا ہوں۔ وزیر اعظم مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔
کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا مقصد آزاد کشمیر میں انتخابات کو روکنا تھا۔ 38 مطالبات میں سے کوئی مطالبہ ایسا نہیں جس پر کام نہیں ہوا۔ رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے وہ اس معاملے پر مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن وہ چند حقائق سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ حکومتی وفد نے مظفر آباد جا کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کیے۔ بجلی کے نرخوں سے متعلق مطالبہ وزیر اعظم نے فوری طور پر منظور کیا۔ گندم پر بھی 2000 روپے سبسڈی دی۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے ثالثی کی درخواست کی۔ ایکشن کمیٹی کا خط حکومت کو بھجوا دیا، تاحال جواب نہیں ملا۔ مولانا فضل الرحمان نے ایوان میں وزیر اعظم سے ثالثی قبول کرنے کا کہہ دیا، کمیٹی سے بات چیت کرنے کی تجویز۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا بہت احترام کرتا ہوں، ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، مولانا سے تنہائی میں بہت باتیں ہوتی ہیں۔ فضل الرحمان نے کہا اگر میں نے وزیر اعظم سے ایسی کوئی بات کی ہے تو وہ ایوان میں اس کا برملا اظہار کریں۔ وزیر اعظم کی محبت کا شکر گزار ہوں، اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا مولانا صاحب کی فراخ دلی کی بنیاد پر آفر قبول نہیں کروں گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ آج آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہے، کل کراچی میں بھی بن سکتی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آرٹیکل 140A مانا جائے۔ بی ڈی آئی نے سیاسی رواداری کے کلچر کو برباد کر دیا ہے، عوام کا تقدس یقینی بنانا ہر رکن کی ذمہ داری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی کی سیاست سب کے سامنے ہے، پی ٹی آئی دور حکومت میں ایوان میں کیا کیا نہیں ہوا، آئیں اپنے ماضی کو درست کر کے ایوان کا تقدس بحال کریں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مساق جمہوریت میں اگر بہتری کی گنجائش ہے تو درست کریں۔ پاکستان پیس میکر ملک قرار، 47 سال بعد ایران امریکہ براہ راست مذاکرات، خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوشش کو خراج تحسین پیش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پاکستان نے کشیدگی میں کمی کے لیے متحرک کردار ادا کیا، پاکستان کی کوششوں سے عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ پاکستان خطے کے امن کے لیے تعمیری اور فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان اور قطر کی تکنیکی ٹیمیں امریکہ اور ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، بتایا پہلا گروپ نیوکلیئر پروگرام سے متعلق معاملات دیکھ رہا ہے، دوسرا گروپ پابندیوں اور منجمد اثاثوں کے امور کا جائزہ لے رہا ہے، تیسرا گروپ لبنان کی صورتحال پر کام کر رہا ہے۔ اور گجرانوالہ میں عاشورہ پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے انتظامات مکمل۔ چیئرمین گیپ کو مجاہد پرویز چٹھے کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ 9 اور 10 محرم کے دوران بجلی کی فراہمی کے نظام اور ہنگامی انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ حکام نے بتایا کہ مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر خصوصی مانیٹرنگ کا نظام واضح کر دیا ہے، مرکزی کنٹرول روم فعال ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔